حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت روم کی سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم اور اسلام کے درمیان جنگ موتا اور جنگ تبوک ہو چکی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محاذ پر بھی جہاد کا آغاز کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 عظیم جرنیلوں کو شام کی مختلف سمتوں میں روانہ کیا۔ آپ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین، حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص روانہ کیا، جنہوں نے وہاں پڑاؤ کر کے صف بندی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق سے شام بلا کر ان تمام لشکروں کا سپہ سالار مقرر کیا، جس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کی ایک اہم شہر بصرہ پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا۔ یہ اسلامی فوج کی رومی سلطنت کے خلاف پہلی بڑی کامیابی تھی، جس کے بعد مارکہ اجنادین پیش آیا، جس میں اسلامی اور رومی فوج کے درمیان بڑی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکر نے رومی فوج کو زبردست شکست دی۔ اس جنگ میں رومی سلطنت کے ہزاروں فوجی جہنم واصل ہوئے۔ پے در پے عبرتناک شکستوں کے بعد دمشق اور فلسطین میں رومی سلطنت کی طاقت کمزور ہو گئی تھی۔ مسلم سپاہ نے اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دمشق اور بیت المقدس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، جس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی دمشق، یروشلم اور شام کے دیگر علاقے مکمل طور پر فتح ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے 2 سپر پاورز فارس اور روم کی طاقت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عہد صدیقی میں فتوحات کے جس سلسلے کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس کو عہد فاروقی میں اس سلسلے کو مزید وسعت دی گئی اور فتوحات کے سلسلے کو تیز کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی، بہادری اور مضبوط قیادت سے اسلام دنیا کی ایک عظیم طاقت بن گیا اور صرف کچھ ہی سالوں میں اسلامی سلطنت کا جھنڈا دنیا کے 3 بر اعظموں پر لہرانے لگا اور مسلمان دنیا کی سب سے عظیم قوم بن گئے تھے۔